گزرتی ہے، ایج عمر جس پر گزرتی ہے وہ خوی سے کمزور ہو جاتا ہے، جوان سے بوڑھا ہو جاتا ہے، جوانی میں صحت مند رہتا ہے، بڑھاپے میں کیا ہو جاتا ہے؟ ضعیف ہو جاتا ہے، بڑھاپے میں بیمار ہو جاتا ہے۔ لیکن جہاں عمر نہیں وہاں یہ سب تغیرات نہیں، اور عمر گزرتی ہے ہمارے جسم پر، ہماری روح پر نہیں۔ ہماری روح کی ایج نہیں، ایج جسم کی ہوتی ہے۔ تو خیر ان باتوں کو ذہن میں رکھیں تو بہت کام آئے گا۔ تو عرض کر رہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر پہنچ گئے، اور جب آئیں گے تو بھی آپ کی عمر کیا ہوگی؟ 33 سال۔ اسی طرح آپ کو بتایا گیا کہ جنتی جو ہوگا، جو لوگ جنتی ہوں گے ان 33 سال ہمیشہ وہ 33 سال کے ہوں گے۔ تو وہاں ایج گزرتی نہیں، عمر چلتی نہیں، وہ ایک الگ ہی عالم ہے۔ اس عالم کی ہر چیز جو ہے وہ خارق عادت ہے، خرق عادت ہے، وہ عقل میں آنے والی چیز نہیں۔ خیر وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَىٰ، تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اٹھا لیا، ان کا ہم شکل بنا دیا اس غدار کو، اسے انہوں نے پکڑ لیا۔ کس نے پکڑ لیا؟ یہودیوں نے پکڑ لیا، پکڑ کے اسے سولی پر چڑھا کر اسے قتل کر دیا۔ اب خوش ہو گیا، ہم نے مسیح کو قتل کر دیا۔ دیکھا آپ نے غداری کا کیا صلہ ملا، پیغمبر سے غداری کرنے کا کیا صلہ ملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بل شبہ ولکن شبہ لہم، ان کو تشابہ ہو گیا، انہوں نے غلطی سے عیسیٰ کے ہم شکل کو عیسیٰ سمجھ لیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہودا اسکریوتی کو انہوں نے یہودیوں نے سولی پر چڑھایا پہلے، اس کے بعد جو ہے اسے چومیخا کیا، کروسیفیکیٹ کیا، یعنی ہاتھوں، سینے، سر اور پاؤں پر میخیں گاڑ دی، اس طرح اسے مار دیا۔ یہ مرنے والا کون تھا؟ مسیح علیہ السلام نہیں۔ تو عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے سولی پر چڑھایا، ان کو مار ڈالا، قتل کر دیا، پھر قتل ہونے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہوئے اور آسمانوں پر چلے گئے۔ یہ کون کہتے ہیں؟ کون کہتے ہیں؟ میں نے عیسائی کہا نا۔ عیسائی یہ کہتے ہیں کہ قتل ہونے کے بعد، انتقال ہونے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام پھر دوبارہ زندہ ہوئے، زندہ ہو کر آسمانوں پر چلے گئے۔ یہ عیسائیوں کا کہنا ہے، مسلمانوں کو یہ سب باتیں معلوم نہیں۔ اور وہ پھر آئیں گے، یہ عیسائی کہتے ہیں۔ ہم بھی مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، لیکن ان کو قتل نہیں کیا کسی نے، اور وہ قتل سے مریں گے بھی نہیں، قتل سے ان کا انتقال ہوا بھی نہیں، ان کا انتقال ہوگا بھی نہیں۔ وہ آئیں گے، پھر وفات پائیں گے، طبعی وفات ہوگی۔ تو عرض کر رہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر بلند ہو گئے، یہودا کو قتل کر دیا انہوں نے، ولیکن شبہ لہم۔ یہودی کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں قتل کیا اور قتل کر کے ہم نے دفن کیا ان کو۔ وہ مزار بھی بتاتے ہیں کہ فلاں جگہ عیسیٰ کی مزار ہے۔ یہ ان کا کہنا بھی غلط، عیسائیوں کا بیان بھی غلط۔ اللہ فرماتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ، عیسائیوں نے، یہودیوں نے عیسیٰ کو قتل بھی نہیں کیا، صلیب پر بھی نہیں چڑھایا، وہ ان کو تشابہ ہو گیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، جن لوگوں نے اختلاف کیا عیسیٰ کے بارے میں وہ شک میں مبتلا ہیں۔ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ علم، ان کو یقینی علم ان کو حاصل نہیں ہے کہ عیسیٰ وفات پائے یا نہیں۔ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، یقیناً ان کو ظن میں مبتلا کر دیا گیا ہے۔ وما قتلوہ یقینا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ یقینی بات ہے کہ عیسیٰ کو یہودیوں نے قتل نہیں کیا۔ بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ کو جسم کے ساتھ دنیاوی زندگی میں آسمانوں پر بلند کر لیا۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عزت والا ہے، غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، دیکھیں یہ سب باتیں معلوم کرنے کی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے، آنے کے بعد
40 سال تک زندگی کریں گے، نکاح فرمائیں گے، ان کی اولاد بھی ہوگی، پھر وفات پائیں گے۔ تو 40 سال کی زندگی میں عیسیٰ علیہ السلام کی 40 سال کی زندگی ہوگی۔ اس زندگی کے دوران جتنے بھی اہل کتاب ہوں گے وہ سب عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ اور قیامت کے دن یہ سب اہل کتاب پر، عیسیٰ علیہ السلام سب اہل کتاب پر گواہی دینے والے بنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، اے محبوب، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، ہم نے تمہاری طرف بھی وحی فرمائی، کما اوحینا الی نوح، جس طرح ہم نے نوح کی طرف وحی بھیجی، والنبیین من بعدہ، نوح کے بعد جو پیغمبر آئے ان سب کی طرف ہم نے وحی نازل فرمائی، واوحینا الی ابراہیم و اسماعیل، اور ہم نے وحی نازل فرمائی کن کی طرف؟ ابراہیم علیہ السلام کی طرف، اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف، و اسحاق، اور اسحاق کی طرف، و یعقوب، اور یعقوب کی طرف، والاسباط، اور ان کے بیٹوں کی طرف، وعیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہم نے وحی نازل فرمائی، وایوب، اور ایوب کی طرف ہم نے وحی نازل فرمائی، ویونس، اور یونس کی طرف ہم نے وحی نازل فرمائی۔ وہی سمجھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام جو جبرائیل امین لے کے آتے ہیں پیغمبر کے پاس، اسے کہتے ہیں وحی نبوت۔ وحی نبوت صرف نبی کو حاصل ہوتی ہے، صرف رسول کو حاصل ہوتی ہے، اور کسی کو نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَى النَّمْلِ، ہم نے چونٹی کی طرف وحی کی، چونٹی کو ہم نے وحی بھیجی۔ اس کا یہاں وحی کا مطلب لغوی وحی ہے، اصطلاحی وحی نہیں۔ یہاں وحی سے مراد وحی نبوت نہیں ہے، پیغمبروں کو جو آتی ہے وہ نہیں۔ یہاں وحی سے مراد دل میں بات ڈال دینا۔ ہم نے چونٹی کے دل میں، وَأَوْحَيْنَا إِلَى النَّحْلِ، ہم نے کھجور، ہم نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی، شہد کی مکھی کی طرف ہم نے وحی کی۔ یہاں وحی سے مراد کیا ہے؟ دل میں بات ڈال دینا، القاء۔ ہم نے شہد کی مکھی کے دل میں بات ڈالی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي، تو یہ یہاں وحی کا لفظ جو آیا یہ پیغمبروں کو جو وحی آتی وہ نہیں۔ اسی طرح وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ یعنی حضرت یوحانث رضی اللہ تعالیٰ ان کو وحی بھیجی۔ ہاں وحی سے مراد کیا ہے؟ الہام، ہم نے ان کے دل میں بات ڈالی۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں۔ ایک شاعر کہتا ہے شہد کی مکھی پہ نازل کی وحی کس نے امیر، سبحان اللہ، شہد کی مکھی پہ نازل کی وحی کس نے امیر، بننا مکڑی کو سکھایا کس نے جالا، کون ہے وہ الگ سب سے، وہ الگ سب سے، وہ ایک سب سے نرالا کون ہے، وہ الگ سب سے، وہ ایک سب سے نرالا۔ یہ مدراس کا شاعر ہے امیر حسن، کہتا ہے کہ وہ الگ سب سے، وہ ایک سب سے نرالا کون ہے، رات کا وہ نور دن کا وہ اجالا کون ہے، شہد کی مکھی پہ نازل کی وحی کس نے امیر، بننا مکڑی کو سکھایا کس نے جالا کون ہے۔ بندگان خدا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے وحی نازل فرمائی کس کس کی طرف؟ ابراہیم علیہ السلام کی طرف، نوح علیہ السلام کی طرف، ان کے بعد کے جو پیغمبر ہیں ان کی طرف، اور ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کی طرف، اور عیسیٰ علیہ السلام اور ایوب علیہ السلام اور یونس علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام
ان سب کی طرف اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے وحی بھیجی، یعنی